بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الأسامي عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي وعن جابر رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات میں سے حسن معاشرت سے متعلقہ پیغمبر کے فرامین بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں بہت ساری وہ چیزیں جو روزمرہ ہماری ضروریات سے متعلقہ ہیں یا روزمرہ کی بنیاد پر جن سے ہمارا تعلق ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ اس کے ضمن میں گزشتہ کل آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہنسنے کا ذکر ہوا کہ ہنسنے کے متعلق شریعت کیا تعلیم دیتی ہے۔ ان روایات کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زندگی بھر مسکرانا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی سے کھل کھلا کر ہنسنا یا اللہ کے نبی سے قہقہ مار کر ہنسنا یہ ثابت نہیں ہے، اور کھل کھلا کر ہنسنا یا قہقہ مار کر ہنسنا یہ غافل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہنسی مذاق ہے یہ آپس میں دل لگی کی باتیں کرنا ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہگار لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی بات پر ہنستا ہے یا مسکراتا ہے تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ چنانچہ گزشتہ باب کے اندر روایت موجود ہے، حضرات صحابہ کرام کے متعلق بعد کے لوگوں نے کہا کہ کیا معاملات تھے، کیا صحابہ کرام ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ تو جواب دیا کہ بالکل کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ ماقبل والے باب میں روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور حضرات صحابہ کرام سامنے مجمع کے اندر موجود ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی اشراق تک اور بعض روایات کے مطابق چاش تک مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام اس موقع پر اپنے گزرے ہوئے حالات جو گزشتہ زمانے کے اندر جو واقعات پیش آئے کہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ذکر کرتے تھے اور پھر ہنستے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کر مسکرایا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسکرانا یا ہنسنا یہ غفلت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ جو ہنسے گا نہیں مسکرائے گا نہیں اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہنسنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، کبھی کبھی ہنس بھی لیا جائے، کبھی کبھی ہنس بھی لیا جائے، اس لیے کہ اگر روب کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنا روب دیا تھا کہ پیغمبر فرمایا کرتے تھے 1 مہینے کی مسافت پر جو بندہ ہوتا اس تک میرا روب پہنچ جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو بندہ 1 مرتبہ دیکھ لیتا تو پیغمبر کی مسکراہٹ کی بنیاد پر وہ پیغمبر کا شیدائی ہو جاتا اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ تیار ہو جاتا تھا۔ تو گزشتہ کل کے درس کے اندر ہمارے سامنے پیغمبر کے ہنسنے کا تذکرہ آیا کہ ہنسنا بھی پیغمبر کی سنت ہے، لہذا کبھی نہ کبھی انسان کو دل اگر چاہتا ہے کسی بات پر مسکرانے کو تو طبیعت تو ہوتی ہے مسکرانے کی، اس موقع پر تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنا زاویہ نگاہ بدل لے اور نیت کو تبدیل کر دے۔ اس موقع پر ہمارے پیغمبر مسکرائے تھے یا مسکرانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اس نیت سے اگر مسکرایا جائے گا
تو باقاعدہ یہ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے مدارس دینیہ کے اندر پورے سال کے اندر جو آخری جو اپنا دور حدیث کا سال ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے اور دور دراز سے صحابہ کرام تشریف لاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو نوٹ کرتے تھے بلکہ جس موقع پر سرکار کی زبان سے بات سنتے تھے اس موقع پر پیغمبر نے جو عمل کیا ہوتا تھا اس عمل کو بھی نوٹ کرتے تھے۔ چنانچہ پھر جب بعد میں جا کر وہ صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو وہ بات بتلاتے تھے تو صرف بات نقل نہیں کرتے تھے بلکہ پیغمبر کا عمل بھی نقل کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے مدارس کے اندر جو ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں وہ ایک روایت کی اجازت دیتے ہوتے ہیں، اور وہ روایت عاشورہ والے دن 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے اس دن کے اندر اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہ روایت جس موقع پر اللہ کے نبی نے وہ فرمان بیان کیا تھا اس موقع پر پیغمبر کا ایک ہاتھ داڑھی پر تھا اور پیغمبر کا دوسرا ہاتھ سر پر تھا۔ تو سامنے صحابی نے اس کنڈیشن کو، اس کیفیت کو نقل کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ روایت جب بیان کی جاتی ہے تو روایت بیان کرنے والا یوں اپنی داڑھی کو پکڑتا ہے اور ہاتھ یہ سر کے اوپر رکھتا ہے تاکہ پیغمبر کے اس عمل کی بھی نقل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے کی بات پوچھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے ان کو جس موقع پر بات ارشاد فرمائی اس موقع پر پیغمبر نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے بعد اس صحابی نے اپنے شاگردوں کو بات بتلائی، انہوں نے بھی ہاتھ پکڑ کر بتلائی، اور آج تک وہ طریقہ کار چلا رہا ہے کہ وہ روایت جب جب بیان ہوتی ہے تو بتلانے والے کو، سنانے والے کو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کلمات کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مصافحہ کیا اور مصافحے کے موقع پر یہ روایت میں نے آپ سے نقل کی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، جس موقع پر سرکار نے وہ بات ارشاد فرمائی تھی اللہ کے نبی نے مجمع کو آب زمزم کا پانی پلایا تھا اور ساتھ میں کھجور کھلائی تھی۔ آج 1444 سال کے بعد بھی جب وہ روایت بیان کی جاتی ہے تو باقاعدہ آب زمزم پلایا جاتا ہے اور کھجور کھلائی جاتی ہے۔ یہ معاملات کیا ہے کہ اس موقع پر انسان اگر زاویہ نگاہ کو بدل لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کبھی اگر ہمیں بھی ہنسی آ جائے لال خان تو تھوڑا سا اپنے دماغ کے اندر پیغمبر کے اس عمل کو زندہ کر لیں تو یہ ہمارا ہنسنا بھی اور یہ ہمارا مسکرانا بھی سنت کے درجے کے اندر ہو جائے گا اور ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی سر شفیق صاحب، اتنی بات واضح ہو گئی۔ باب الاسامی، چونکہ دین اسلام کے اندر اپنے ماننے والوں کے لیے ہر قسم کے احکامات موجود ہیں، تو جو دین اسلام کا ماننے والا ہے اس کے نام کیسے ہونے چاہیے۔ باب الاسامی، اسامی ناموں کا بیان کہ نام کیسے ہونے چاہیے، اس کے متعلق کچھ تفصیلی روایات ہیں جو آگے باب کے اندر انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں انسان کے گھر پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین ایک نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نام والدین رکھتے ہیں جو اذان کے موقع پر یا 7ویں دن، کان میں اذان کے موقع پر یا 7ویں دن جو نام خاص کیا جاتا ہے۔ دوسرا نام وہ ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل ایسا ہو، انسان کا کردار ایسا ہو، انسان کے اندر کوئی ایسی صفت ہو جس صفت کی بنیاد پر اس کا نام رکھ دیا جائے۔ اور تیسرا انسان کی اولاد پیدا ہو جائے تو اولاد کے نام پر اس بندے کا نام پڑ جائے۔ پہلا نام جو والدین رکھتے ہیں وہ انسان کا ذاتی نام ہوتا ہے، جو معاشرے والے رکھتے ہیں اس کی کسی خوبی کی بنیاد پر اس کو لقب کہا جاتا ہے، اور اپنی اولاد کے نام پر جو نام رکھا جاتا ہے اس کو انسان کی کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیغمبر ہیں تو ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ محمد نام تھا۔ ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ محمد نام تھا۔ زور سے بولو، ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ محمد نام تھا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صداقت اور امانت کی بنیاد پر مکہ کے لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دیا، تو ہمارے پیغمبر کا نام محمد تھا
جو والدین نے رکھا، صادق اور امین ہمارے پیغمبر کا لقب تھا جو ان کی صداقت اور امانت کی بنیاد پر علاقے کے لوگوں نے رکھا، اور ہمارے پیغمبر کی کنیت تھی ابو القاسم۔ کیا تھی؟ کنیت تھی ابو القاسم، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو ابو القاسم کا مطلب ہو گیا قاسم کا باپ۔ لہذا اگر انسان اپنا نام رکھنا چاہے اپنی اولاد کے نام پر تو بھی جائز ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ عمران بیٹھا ہوا ہے، عمران کا نام ہے عمران کا نام ہے عمران، اس کے بیٹے کا نام ہے حمدان، اس کے بیٹے کا نام ہے حمدان، اور اس کو لوگ کہتے ہیں حاجی عمران۔ عمران نام رکھا ماں باپ نے، ٹھیک ہے، اس نے حج کیا، حج کی بنیاد پر اس کا نام پڑ گیا حاجی عمران، تو حاجی اس کا لقب بن گیا، ٹھیک ہے، اور آگے اس کے بیٹے کا نام ہے حمدان، تو یہ بن گیا ابو حمدان۔ یہ کیا بن گیا؟ ابو حمدان۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں، نام رکھنے کے متعلق بھی شریعت کی تعلیمات کیا ہیں کہ سب سے پہلے انسانوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اختیار کرے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کتنے ہیں؟ قرآن کریم کھولیں تو شروع میں 99 نام ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 یعنی کہ 99 نام ہیں۔ جو ان ناموں کو زبانی یاد کر لے گا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کل ملا کر 5000 نام ہے، اور 5000 ناموں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع کیا ہے۔ تو شریعت کی پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ جب نام رکھنا ہو اللہ کے ناموں کا انتخاب کیا جائے، لیکن اس میں اس بات کو ملحوظ نظر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے میں انسان کو کچھ اضافہ کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، تو رحمان نام رکھنا جائز نہیں، کیونکہ رحمان تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کا نام رکھنا ہے تو عبد الرحمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حکم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے حکم، تو عبد الحکیم یا عبد الحکم رکھ سکتے ہیں، خالی حکم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عزیز، اللہ تعالیٰ کا نام ہے عزیز، تو خالی کسی کا نام عزیز نہیں رکھ سکتے۔ اگر نام رکھنا ہوگا تو عبد العزیز رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام رکھنا ہے، لیکن اللہ کا نام رکھنے میں شروع میں لفظ عبد کا اضافہ کرنا پڑے گا، شروع میں لفظ عبد کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے حضرات انبیاء کرام کے ناموں کا، دوسرا درجہ آ جاتا ہے حضرات انبیاء کرام کے ناموں کا۔ حضرات انبیاء کرام کی تعداد کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام کے مکمل ناموں کا تذکرہ نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ قرآن کریم کے اندر نبیوں کی جماعت میں سے لگ بھگ 25 انبیاء کرام کے نام موجود ہیں۔ حضرت آدم کا نام موجود ہے، حضرت نوح کا نام موجود ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یعقوب کا، حضرت عزیر کا، اس طریقے سے کل ملا کر 25 نام بنتے ہیں جو انبیاء کرام کے نام ہیں۔ تو اگر ہمارے اولاد پیدا ہو جائے تو انبیاء کرام کے ناموں کو منتخب کیا جائے، کیونکہ نبی کا نام معنی کے اعتبار سے بھی ہے اور نبی کا نام برکت کے اعتبار سے بھی ہے، وہ نام بھی سب سے افضل ہے۔ تیسرا درجہ شریعت نے جو بتلایا کہ اگر اللہ کے ناموں میں سے نہیں رکھنا اور اگر نبیوں کے ناموں پر نہیں رکھنا تو نام وہ رکھنا چاہیے کہ جس نام کا معنی اچھا ہو، نام وہ رکھنا چاہیے جس نام کا معنی اچھا ہو، نام وہ رکھنا چاہیے جس نام کا مطلب معنی اچھا ہو، اس لیے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بندہ آتا اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی ان سے نام پوچھا کرتے تھے، اگر نام کا مطلب صحیح نہ ہوتا اللہ کے نبی نام کو تبدیل کر دیتے تھے، اللہ کے نبی نام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس بنیاد پر اگر ہمارے نام کا مطلب اچھا نہیں ہے تو والدین نے اگر معنی پر غور نہیں کیا، اب ہمیں علم ہو گیا، ہمیں اپنا نام چینج کر لینا چاہیے۔ آگے روایت بیان ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
پیارے پیارے نام رکھو، مطلب اللہ کے ناموں پر یا نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، اس لیے کہ کل قیامت والے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب اگر موجودہ زمانے میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حسینہ واجد، آپ دیکھ لیں ان کے وزیر اعظم کا نام شیخ مجیب، اچھا نام ہے، دلاور بیٹھا ہوا اچھا نام ہے، اسی طریقے سے اچھے اچھے نام ہے، عمران ہے، سلیم ہے، صادق ہے، اقبال ہے، عارف ہے، اچھے اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہماری باقی پاکستان کے اندر جو کے پی کی پٹی آتی ہے، یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں، یہ جو سندھ کے لوگ ہیں، ان کے ناموں کے اندر بڑی گڑبڑ ہے۔ مطلب گڑبڑ کس اعتبار سے ہے کہ ان کے ناموں کے مطلب کوئی نہیں ہوتے، یا مطلب ہوں گے بھی تو اچھے نہیں ہوتے۔ اگر درخت کے نیچے بچہ پیدا ہو گیا تو نام رکھ لیں گے پتے خان، نام رکھ لیں گے درخت خان، ہاں، یا نام رکھ سائیں بڈیرا، سائیں بڈیرا۔ اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں تو انسان دماغ میں بٹھا لے کہ کیا ہمیں کل کو شرمندگی نہیں ہوگی قیامت والے دن جب ہمیں بلایا جائے گا، اس موقع پر کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا نام مجمع عام کے نام کے اندر پکارا جائے؟ لہذا مرنے سے پہلے پہلے اپنے ناموں کو تبدیل کر لیا جائے، اپنے ناموں کو کیا کر لیا جائے؟ تبدیل کر دیا جائے۔ ہمارے استاد محترم تھے، انتقال کر گئے، مفتی محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ ہو گئے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے ان کی ترتیب یہ تھی کہ جو بھی طالب علم عبارت پڑھے گا، سرصدارت عبارت پڑھے گا، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنا مکمل تعارف کروائے گا۔ مثلا مجھے پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد سجاد، ولدیت محمد ادریس، تعلق شہر کراچی، پہلے کون سے مدرسے میں پڑھا اور اب دارالعلوم کراچی میں کب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ پہلے باتیں کرنے کے بعد اگر نام کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہوتی تو استاد جی مدرسے کے اندر آخری سال میں جبکہ پگڑی پہننے کا قریب ہوتا ہے بندہ، مولوی بننے کے، وہ نام تبدیل کر دیتے تھے۔ تو ساتھیوں کے نام عجیب غریب تھے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے عبارت پڑھنا شروع کی، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے گلزمان، میرا نام ہے گلزمان، والد کا نام ہے گلستان، والد کا نام ہے گلستان، رہنے والا ہوں ڈیرہ غازی خان، رہنے والا ہوں ڈیرہ غازی خان، پہلے جس جامعہ میں پڑھتا تھا اس کا نام تھا جامعہ قاسمیہ ملتان، کیا نام تھا؟ جامعہ قاسمیہ ملتان، درجہ رابعہ سے ہوں، درجہ رابعہ سے لے کر اب تک ہوں جامعہ دارالعلوم کراچی پاکستان۔ تو یہ ناموں کے اندر بھی وہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا مذاق بھی ہو گیا۔ لیکن ایک لڑکے کا نام تھا موسم خان، ایک لڑکے کا نام کیا تھا؟ موسم خان، اس کے نام کو ساجی نے تبدیل کر دیا تھا۔ اگر اس قسم کے نام ہو تو ناموں کو چاہیے انسان تبدیل کر دے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن ہمیں ناموں سے پکارا جائے گا۔ شفیق صاحب نام اچھا ہے ماشاءاللہ، عبد القادر نام اچھا ہے، دلاور نام اچھا ہے، امجد ہے، عمران ہے، صدارت ہے، وہ پینٹ والے، او بھائی پینٹ والی سرکار مجھے دیکھ، مجھے ویڈیو والے کو نہ دیکھ، ویسے بھی آپ کا چہرہ نہیں آئے گا، مجھے کنفرم ہے، ہم اس کو پیچھے بلر مارتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کامران، اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ بابا جی کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ محسن صاحب، آگے سمجھ میں؟ تو نام اچھے ہونے چاہیے۔ نام کیا ہونے چاہیے؟ یہاں پر ایک کلینک کے اندر پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر پرچی بنا رہا تھا، ڈاکٹر پرچی بنا رہا تھا، بندے سے پوچھا نام کیا؟ اس کا جن، نام کیا ہے؟ جن، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اور مریض ویسے مرا ہوا ہوتا ہے، کیا نام ہے؟ جن۔ 2 سے 3 مرتبہ کہا، پورا نام کہ جن وٹھا، کیا نام ہے؟ جن وٹھا، اللہ دتا، اللہ بخش، رسول بخش، اس قسم کے نام اگر ہوں، اگر ہمارے والدین نے رکھ لی ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ابھی تبدیل کر دیا جائے۔ شیخ جامعہ دارالعلوم کراچی، اگر آپ میں سے کسی کا جانے کا ارادہ ہو تو گاڑی کا انتظام کریں، انشاءاللہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہاں پر ایک قبر ہے، وہاں پر ایک قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مدفون ہیں حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، 35 سال تک بخاری پڑھائی ہے۔ کتنے سال؟ مذاق نہیں، 35 سال، منہ سے بولنا آسان ہے، 35 سال بخاری شریف پڑھائی۔ ہاں، ادھر انتقال ہوا، ادھر قبر کی کھدائی شروع ہوئی۔ جنہوں نے دارالعلوم کراچی دیکھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے کتنا بڑا ایریا ہے،
پورے دارالعلوم کے اندر خوشبو پھیل گئی، پورے دارالعلوم کے اندر قبر کے اندر ڈالنا تھا، اور اس کے بعد ایک انبار ہو اپنا خوشبو کے۔ ان کے متعلق آتا ہے ان کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ تھا سبحان۔ کیا نام تھا؟ اور سبحان اللہ میاں کا نام ہے، سبحان اللہ میاں کا نام ہے، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ ان کے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ نام آپ تبدیل کر دیں، سبحان کی جگہ صحبان کر دیں۔ اب یہ بڑی عمر کے بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے والد صاحب سے بات کہی تو والد صاحب نے کہا میں نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب تک والد حیات رہے نام تبدیل نہیں کیا، والد کے انتقال کے بعد اپنے نام کو سبحان کی جگہ صحبان کے نام سے رجسٹر کروا دیا۔ اس میں کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے نام کے اندر کوئی خرابی ہے ہم اپنے نام کو تبدیل کر لیں، کیوں؟ کل قیامت والے دن بےزتی کا سامنا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا جبرائیل آواز مارے گا، ہاں بھائی آجو جن بٹھا۔ اب میدان حشر کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر، 1.25 لاکھ صحابہ، اربوں کھربوں اولیاء کرام، اور وہاں سے ننگا کون آ رہا ہے؟ جن بٹھا۔ وہاں سے کون آ رہا ہے؟ جن بٹھا۔ اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی ہے ناموں پر بھی محنت کی جائے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک عورت کے 20 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عورت بھی بوجھ برداشت کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے، خرچہ بھی کرتے ہیں، ڈیلیوری پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نام کی باری آتی ہے تو نام اچھا رکھنے میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ میں نام رکھے جائیں۔ سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے، سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر 400 قبریں ہیں۔ کتنی لال خان؟ 400 قبریں ہیں۔ ان 400 قبروں کے اندر دفن ہونے والے سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو احادیث پڑھانے والے تھے، اور ان 400 کے 400 بندوں کا نام محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد تھا۔ تو ہمارے لیے سب سے بہترین نام کیا ہے؟ محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، وغیرہ وغیرہ کے جو نام ہے، ان ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ اب ہمارے موجودہ زمانے کے اندر نئے نام رکھنے کا ایک رواج ہے، تو نیا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج نیا نام کل کو موجودہ زمانے پر بھی اعتراض کیا جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یار آپ کو کیا پتا تو جدید دور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ واقعی امت کے اندر اللہ نے ان کو جو مقام دیا واقعتاً وہ حکیم الامت تھے۔ کسی نے ایک موقع پر کہا کہ حضرت سید شفیع صاحب پلیز ٹھیک ہے، سارے میری طرف توجہ کے ساتھ، حکیم الامت کا نام ہے تو فوراً ہماری گردن جھک جانی چاہیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو دین پڑھایا جا رہا ہے اتنی آسان نہج پر حضرت تھانوی کی محنت کی برکت ہے۔ آ رہی سمجھ لیبا میں؟ حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت جی آپ بھی پرانے زمانوں کی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت نے آگے سے جواب کیا دیا، بھیا بات پرانے زمانوں ہی کی کریں گے کیونکہ نور ہے ہی پرانے زمانے میں۔ آج تم کہتے ہو پرانا زمانہ، تو زمین بھی تو پرانی، ہٹا دو اس کو، آسمان بھی تو پرانے، ہٹا دو اس کو، دین بھی تو پرانے، ہٹا دو اس کو۔ گویا کہ حضرت والا نے اس بات کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ نئی چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو ضائع مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز نام رکھنا ہے، اللہ کے نام پر رکھا جائے، انبیاء کرام کے ناموں پر رکھا جائے، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھا جائے، یا پھر اس نام کا انتخاب کیا جائے کہ جس کا مطلب اچھا ہو۔ جیسے سر صدارت بیٹے ہیں، ان کی بچی کا نام ہم نے رکھا مستبشرہ۔ کیا نام رکھا؟ اب یہ مستبشرہ نام کی نہ تو کوئی صحابیہ ہیں نہ ہی کوئی تابعیہ ہیں، لیکن قرآن کریم کی سورۃ العبس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، تو مطلب کیا ہے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ جو کھلے ہوئے ہوں گے، تو نام اچھا ہے تو معنی بھی اچھا ہو جائے گا۔ نام اچھا ہے لال خان، نام اچھا ہے تو کیا اچھا ہو جائے گا؟ آپ کے بچوں کے نام کیا کیا ہیں؟ شاباش، اس کو عبید اللہ کر دیں یا عبید الرحمن کر دیں۔ دوسرا ایک ہی بچہ ہے، اور بچیاں ماشاءاللہ کیا کا نام رکھے؟ صحابیات کے نام پر رکھیں، دماغ میں یہ بٹھائیں
صحابیات کے نام پر رکھیں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اور میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، جس بچے کا نام محمد یا جس بچے کا نام احمد رکھ لیا گیا، اس گھر کے اندر خیر و برکت آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محمد اور احمد نام جس بچے کا رکھ لیا گیا، وہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا ہے، تو بس یہ تجربہ ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے دماغ میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر جہاں پر والدین کی دیگر ذمہ داریاں اولاد کے حق میں ہیں، وہاں پر نام کے متعلق بھی پیغام ہے۔ کیوں بھیا؟ کہ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر نے پوچھا نام، انہوں نے کہا اسرم۔ کیا؟ اسرم۔ عربی زبان میں اسرم کہا جاتا ہے کاٹنے والے عمل کو۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تمہارا نام ہے زرعہ۔ زرعہ کا مطلب کھیتی، کاشتکاری وغیرہ، تو وہ نام ختم ہونے کے لیے اور یہ نام پھیلنے کے لیے پیغمبر نے نام چینج کر دیا۔ ایک صاحب آئے، پیغمبر نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ حزن۔ حزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا نام آج سے سہل۔ اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو نام میرے باپ نے رکھا ہے وہ نام میں چینج نہیں کروں گا۔ تو پھر آگے روایت آ رہی ہے، ان صحاب کے پوتے بتلاتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر تاحال ہمارے خاندان کے اندر غم ہی غم کی کیفیت ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ گویا کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، تو نام رکھنا انشاءاللہ کہ نہیں رکھنا؟ بولو، کون سے نام رکھیں گے؟ پیارے پیارے نام رکھیں گے۔ کون سے نام رکھیں گے؟ پیارے پیارے۔ عبد الرحمن کا نام بڑا پیارا ہے، فیصل کا، اور پیچھے والا نور ولی۔ اللہ اکبر، اچھے اچھے نام رکھنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس پورے مجموعے کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ نام اچھے اچھے رکھے جائیں، نام اچھے اچھے رکھے جائیں۔ تو آج ذرا بیٹھ کے سوچئے گا، ہمارے یا ہماری بیویوں کے یا ہماری بچیوں کے نام اگر غلط ہیں، یعنی ان کے معنی کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے، ان ناموں کو چینج کر دیا جائے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ